قاتل مہاجر، قاتل مقتول مہاجر، مقتول قاتل مہاجر، یہ جو کھیل کھیلا گیا، ہزاروں نوجوان مر گئے، کچھ حاصل نہیں ہوا اس قوم کو. آج سب بولتے ہیں ہم ایک ہو جائیں. اب یہ بتائیں، وہ جو ماں ہے جس کا بچہ مر گیا، کارکن آپ کے بھی مرے، کارکن ان کے بھی مرے، اور آپ کے بھی کارکن کی تعداد سینکڑوں، ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں تو آپ کے کارکنوں کی بھی ہوگی، شاید ہزاروں میں ہو. وہ ماں اب کیا کرے، وہ بیوی کیا کرے، وہ بچے کیا کریں، وہ کس کے ہاتھ میں جا کے اپنا لہو تلاش کریں جو آپ لوگوں کی ایک جنگ کی نظر ہو گئے؟ کس کے ہاتھ میں جا کے اپنا لہو تلاش کریں وہ بچے؟ بہت دکھ کی بات ہے، اور آپ کا کوشچن بہت وہ کس کا گریبان پکڑے؟ بالکل. دیکھیے، میں نے ایک مرتبہ پریس کلب میں ایک پروگرام تھا، اس میں نے وضاحت کی تھی. ہم دعوے کرتے ہیں کہ اس شہر کے اندر اتنے کارکنان اور اتنے لوگ جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے جاں بحق ہو گئے، اتنے لوگ یہاں مہاجر قومی موومنٹ کی طرف سے جاں بحق ہو گئے، بالکل ہوئے. لیکن بہت بڑی اکثریت وہ اس شہر میں جو قتل ہوئی ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ اور مہاجر قومی کا کوئی کارکن انوالو نہیں تھا. اس شہر میں جو قتل ہوئے، اس شہر میں جو لاشیں گری ہیں، وہ لاشیں چاہیے تھیں. کس کو؟ اس شہر میں بینیفیشری تو آپ لوگ تھے، جنازے آپ پڑھوا رہے تھے، جنازوں کو کیش آپ کرا رہے تھے. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس شہر میں نے لوگوں سے سوال کیا، اور میں آج بھی آپ کے سامنے یہ سوال دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ جس طرح آپریشن اسٹارٹ ہوا اور آپریشن اسٹارٹ ہونے کے بعد دعوے کیے گئے کہ یہاں پر امن قائم ہو گیا. اور سن لیجیے فیصل صاحب، میں نے سوال کیا تھا کہ ایک ایک دن میں 100 افراد اس شہر کے اندر جاں بحق ہوئے، ان میں سے اکثریت کا تعلق نہ مہاجر قومی موومنٹ سے تھا نہ متحدہ قومی موومنٹ سے تھا. ایک وقت لہر چلتی تھی کہ شیعہ ڈھونڈ کے مار دیے گئے، ایک وقت لہر چلتی تھی کہ دیوبندی مار دیے گئے. ٹھیک ہے نا؟ متحدہ قومی سے تعلق تھا نہ مہاجر قومی سے تعلق تھا. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آج اس شہر میں امن ہے، اس سے پہلے اس شہر میں کوئی اور طاقتیں ایگزسٹ کرتی تھیں؟ اسی ملک کے ادارے تھے نا. اس وقت 100 قتل ہوتے رہے سالوں. اس وقت ان اداروں نے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ جو آج یہ کہتے ہیں کہ امن ہماری وجہ سے ہو گیا. بات یہ کہ اس وقت بھی امن کر سکتے تھے، یہ میرا شکوہ بنتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو یہاں پر اس قتل و غارت گری کو بنیاد بنا کر جو مہاجر پالیٹکس کو آپ ریپ اپ کرنا چاہتے تھے، وہ اس کی کوشش کی گئی. الطاف صاحب جو ہے وہ اس میں یعنی ہو سکتا ہے وکٹم بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو وکٹمائز کیا ہو. آفاق احمد اس میں وکٹم بھی ہے، اور آفاق احمد ہو سکتا ہے اس میں کہیں لوگوں کے وکٹمائزیشن کے اندر کہیں استعمال بھی ہوا ہو، اس وجہ سے کہ جب لوگ مر رہے تھے تو ظاہر آفاق احمد نے کہا تھا، اور آفاق احمد اپنے اس الفاظ کو انکار کبھی بھی نہیں کیا کہ میں اپنے کارکنان کو ان کے دفاع سے محروم نہیں کر سکتا. جب میرے کسی گھر کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو میں کوشش کروں گا کہ اس کا دفاع کروں. لیکن اس وقت کسی کو حملے کے لیے جب لوگ جاتے تھے، آج بھی میں سوال کر سکتا ہوں، مطلب اگر کوئی دہشت گردی کی وجہ سے مجرم ہے تو آج مجرم کیوں نہیں ہے؟ وہی لوگ جن کی جی آئی ٹیز کے اتنے بڑے بڑے پلندے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، جو میرے گھر کے اوپر جنہوں نے راکٹ لانچر فائر کیے، جنہوں نے آ کے وہاں پہ لوگوں کو قتل کر دیا، جنہوں نے ایل ایم جی کے برسٹ چلا دیے اور حملے کیے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، جیسے سومناتھ کا مندر فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کئی حملے کیے. آج وہ سارے کے سارے جو ہے وہ حاجی بن کے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں آپ کی متحدہ پاکستان میں سب سرگرم ہے. کہاں گئی ساری جی آئی ٹیز؟ اور اگر وہ جی آئی ٹیز غلط تھیں تو اس کا مقصد ہے کہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہوا ہے. اس میں مجھے یا کسی فرد کو اکیلے کو آپ الزام مت دیجیے. میں نے لوگوں کو کہا ہے کہ اس شہر کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس میں ہماری غلطیاں بھی ہیں. ہم نے ظاہر ہے کہ اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے تحفظ کے لیے ظاہر ہے کسی قانون اور آئین کی کوئی محتاجی نہیں ہوتی. جب آپ کسی موذی جانور سے بچنے کے لیے نماز کی نیت توڑ سکتے ہیں تو میں اپنے
کارکنان کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کوئی تم پر حملہ کرنے آئے تو تم ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ انتظار کرنا مرنے کا. ظاہر اپنے دفاع کا حق تو سب کو تھا, میں نے بھی اس حق کو استعمال کیا, بالکل کیا. میرا ظاہر ہے میں اپنے مطلب میں اپنا سر کسی کے سامنے پیش کر دوں کہ ہاں ہاں مجھے مار دیجیے, تو ممکن نہیں تھا. تو اس شہر میں جو لالیسنس تھی تو قانون نافذ کرنا کس کی ذمہ داری تھی, مجھے پروٹیکٹ کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ تو آپ نے یا ڈیفینیٹلی ظاہر آج بھی کیا ہو رہا ہے, میں نے تو پروگرام میں بھی کہا فیصل صاحب اس کو بھی آپ کہیں مطلب کسی جگہ آپ 780 میرے اوپر لگا کے جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہمیں باندھ دے. میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ بھائی تم اتنے مہنگے مہنگے فون لے لیتے ہو, جب تمہیں کوئی پروٹیکٹ نہیں کر رہا, اس شہر کے اندر آئے دن جو ہے وہ موبائل چھیننے کے چکر میں آپ کو جو ہے وہ باہر سے دنیا بھر کے لوگ آ کے یہاں پہ افغانی اور دوسرے آپ کو مار کے چلے جاتے ہیں, تو اب تم اپنے پروٹیکشن کے لیے لائسنس بنواؤ, ویپن لے لو. اور لائسنس میں نے آپ سے کہا کون بناتا ہے؟ سندھ گورنمنٹ بناتی ہے, پاکستان گورنمنٹ بناتی ہے, پروٹیکشن کے لیے بناتی ہے نا. پسٹل کو شکار کے لیے تو نہیں ہوتی, پسٹل کے لائسنس سندھ گورنمنٹ دیتی ہے نا. کون سا اس میں بری بات ہے؟ اب آپ کوئی سوال جو ہے نا وہی رہ گیا, یہ بیوہ ہیں, مائیں, ان کے بچے مر گئے, یتیم بچے ہیں, مطلب یہ کہ وہ بھول جائیں کاری راؤ میں مارے گئے ان کے گھر کے مرد نوجوان, کڑیل نوجوان. کیونکہ نہ اس میں ایم کیو کا تصور ہے نہ مہاجر. یار فیصل صاحب کیوں بھول جائیں؟ بات یہ کہ سب کو سوال کرنا چاہیے گورنمنٹ سے کہ یہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے میری اور میرے جیسے تمام 22-25 کروڑ عوام کی سیکیورٹی کی. بھائی جب بچے ہلاک ہو رہے تھے تو اس وقت آپ الزام ایم کیو پر اور ایم کیو الزام آپ پہ لگا رہی تھی, تو دونوں کے الزامات غلط تھے. میں ان الزامات کو اپنی جگہ پر برقرار رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اگر اس میں ملزم تھا, مجرم تھا, تو یہ بتائیے کہ اس چیز کو آج جب آپ روک سکتے ہیں تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں روکا تھا؟ اور جو حالات ہیں اس کے اندر میں نے آپ سے سوال کیا کہ جن کی جی آئی ٹیز ہیں جن پر میں نے الزام لگایا تھا وہ آج جو ہے وہ تمام دودھ کے دھلے ہوئے اتنی بڑی داڑھی رکھ کر اگر کسی پارٹی کے اندر موجود ہیں, ان کی جی آئی ٹیز کے اتنے بڑے بڑے پلندے وہ کس مقصد کے لیے تھے؟ غلط تھے. اگر غلط تھے تو اعتراف کرنا چاہیے کہ آپ نے سیاسی بنیادوں پر تحقیقات کی تھیں اور آپ نے اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا.